مبارک ہو مومنو آئی شب بارات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب بارات۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب بارات، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب بارات۔ اور کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات۔ خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب بارات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب بارات۔ اور سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی۔ کچھ کیجیے ان کے حق میں بھلائی شب بارات، کچھ کیجیے ان کے حق میں بھلائی شب بارات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ وہ کون سی رات ہے؟ جو رات ہم اور آپ سے ابھی گزشتہ رات گزری۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ ولا تجهروا له بالقول، اور انہیں اس طور پر آواز دے کر کے مت پکارو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم نے ایسا پکارا، اگر تم نے اس طرح کا کام کیا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال خارج ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ہلاک ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا خبر بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال خارج ہو گئے، تمہارے اعمال برباد ہو گئے اگر تم نے ایسا کیا۔ اس آیت پاک کا ترجمہ کے بعد میں اس کی توضیح آگے کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ فرما دیجیے اپنی امتی سے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، بس اپنے قرابتدار، اپنی آل، اپنے اولاد، اپنے رشتہ داروں سے محبت طلب کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کی ظاہری طور پر 63 سالہ زندگی پوری عبادت، ابتدا سے لے کر کے اس ظاہری دنیا میں سے جانے کے بعد ہر ساعت، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر ایک لمحہ آپ کی عبادت، آپ کا جاگنا عبادت، آپ کا سونا عبادت، آپ کا کھانا عبادت، آپ کا بولنا عبادت، غرض کے ہر ایک کام آپ کا عبادت۔ لیکن جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جو ہے، اس رات میں یا پورے مہینے میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ تعلیم امت کے لیے کیا ہے، یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، مشکاۃ شریف کے حدیث پاک ہے کانا یصوم شعبان کلہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے شعبان المعظم کا روزہ رکھتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، فرماتی ہے وکانا یصوم شعبان قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے کچھ دنوں کو چھوڑ کر کے پورے شعبان المعظم کے روزہ رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ روزہ رکھنا بھی تعلیم امت کے لیے ہے، تاکہ رمضان جو آنے والا ہے 1 مہینہ کے بعد میرے امتی کے اندر پریکٹس ہو جائے، میرے امتی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت و قوت اپنی طور پر ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو اسے رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اسے وہ ادا کرنے پر قادر ہو جائے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ رسول اللہ نے اس لیے روزہ رکھا، ایک
روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول سے ارشاد جو ہے سے کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان المعظم کے اکثر روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں، اور خاص طور پر 14 اور 15 شعبان المعظم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں شعبان المعظم کے 14ویں تاریخ کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ 14 شعبان میں کہ غروب آفتاب کے بعد اس سے پہلے ہی نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے 1 سال کا نامہ اعمال بند ہو جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اور 1 سال سے دوسرے سال یعنی شعبان کی جو ہے 14ویں شعبان سے لے کر کے دوسرے 14ویں شعبان تک لوگوں کی موت لکھی جاتی ہے، لہذا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جائے تو اس وقت میں حالت میں روزہ میں رہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور شعبان و شاہری رسول اللہ نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس روایت سے اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ شعبان المعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا، اور محبوب کی ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے۔ کسی نے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، انہوں نے کسی اور شخص سے پوچھا، ایک عاشق سے پوچھا کہ تم نے تو بہت سارے شہروں کا سفر کیا ہے، بہت سارے شہروں کو دیکھا ہے، لیکن تم یہ بتا کہ ان شہروں میں سب سے زیادہ محبوب شہر تجھے کون سا شہر لگا؟ تو اس عاشق نے کہا کہ مجھے وہ شہر سب سے زیادہ پسند آیا جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ لہذا قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے اس شہر محبت کی قسم۔ اللہ نے اس شہر محبت مکہ شریف کی قسم کیوں کھائی؟ کیا اس لیے کھائی کہ وہاں کعبۃ المکرم ہے، حرم شریف ہے، مینا و مزدلفہ ہے، عرفات کا مقدس میدان ہے، صفا و مروہ کی پہاڑی ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، اس لیے اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی تو کہا ہے محبوب ہم ان چیزوں کی وجہ سے تیرے اس شہر کی قسم نہ کھائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہو اس لیے شہر کی قسم کھائی۔ لہذا پتا چلا کہ محبوب کی ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے ابن عمر آپ سنگ اسود کو، حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہو؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک میں انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے اور اسے استلام کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں سنگ اسود کو، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، اے حجر اسود میں نے تجھے اس لیے بوسہ نہیں دیا کہ تو ایک جنتی پتھر ہے، اے حجر اسود میں نے تجھے اس لیے بوسہ نہیں دیا کہ تو کعبۃ المکرم کے جو ہے دیوار میں نصب ہے، بلکہ میں نے تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نے رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا رسول اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اے حجر اسود میں نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ پتا چلا، معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز عرف و اعلیٰ و بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ یہ تو حجر اسود ہے، جس پتھر کو رسول اللہ نے چوما ہے، اس پتھر کو چومتے ہوئے عمر فاروق نے کہا، اے پتھر میں نے رسول اللہ کو چومتے دیکھا اس لیے چوم رہا ہوں، یہ تو پتھر ہے، جب اس پتھر کا یہ عالم ہے تو اولاد رسول کا عالم کیا ہوگا، آل نبی کا عالم کیا ہوگا، رسول اللہ کی ازواج مطہرات کا عالم کیا ہوگا، رسول اللہ کی نوازے مبارک کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔